میں نے ابھی بھی کہا کہ جینیون جو ہے جینیون مسنگ پرسنس ہیں ان پر ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو اگر مسنگ نہیں ہے پھر آپ کے نزدیک کتنے جینوئن کیسز ہیں لاپتہ مجھے نہیں افراد؟ پتا. اچھا اکر صاحب نے 54 ہے، 54. میرا صرف شوق یہ ہے کہ میں منتخب آؤں. مجھے اپنے الیکشن کیمپین کا پرواہ ہے نہ ہارنا اللہ کے ہاتھ میں صرف پرواہ ہے. تو سنا ہے کہ جب اقتدار کے شہر میں کچھ ہوتا ہے تو سارا پاکستان سنتا ہے. اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں کہ ہمارے سودا کے ساتھ میرے والد صاحب پر دھماکہ ہوا تھا. کچھ ایسے بھی لوگ تھے گھر تھے جس میں صرف خواتین گئے تھے. تو بلوچستان کی کچھ روایت ہے کہ خواتین نکلتے نہیں ہیں، ان کا مسائل ہے. تو ہم نے کہا کہ ڈور ٹو ڈور ان کو ہم امداد پہنچائیں تاکہ ان کا جو گھر کا چولہا ہے وہ جل سکے. میں نگران وزیر تھا، میں نے ریزائن کیا اور آج ہم بلوچستان سودا فورم کے پلیٹ فارم سے یہاں موجود ہیں. اور جی اگر آپ نظریں پھیریں تو سارے سودا کے خاندان ہیں، سودا کے لواحقین ہیں. تو ہم یہ اسلام آباد ہے اقتدار کا شہر اور سنا ہے کہ جب اقتدار کے شہر میں کچھ ہوتا ہے تو سارا پاکستان سنتا ہے. اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں کہ ہمارے سودا کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیں ایک سازش کی تحت بلوچوں کے خلاف لڑایا جاتا ہے، بلوچ کو پشتون کے خلاف لڑایا جاتا ہے، پنجابی کے خلاف لڑایا جاتا ہے. لیکن آواز اٹھانے والا اور ان کو ریاست کے نام پر پاکستانیت کی بنیاد پر اور سر فہرست جو ہے سارے کوئی مزدور ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی ٹیچر ہے. نہیں، اہم سوال یہ ہے کہ آپ ابھی کچھ دن پہلے تک وزیر وہاں پاور کوریڈورز میں بیٹھنے کے باوجود بھی آپ اس سماچار کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جب بھی سے میں وزیر تھا 3-4 مہینے پہلے میں نے ہر ٹائم اپنے سودا کے لیے آواز اٹھائی. یہ جو شہادت کا سلسلہ ہے یہ آج سے شروع نہیں ہوا، کئی دنوں سے شروع ہوا. لیکن ہم نے مجبوراً ایک اسٹیپ سودا فورم کے پلیٹ فارم سے اٹھایا جو کہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ان کے شہیدوں کے خاندانوں کو مالی امداد دیتی ہے، تعلیمی امداد دیتی ہے. اور ہم نے کئی دفعہ گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ سودا کھلتا رکھیں تاکہ وہ تاکہ کیونکہ 2018 میں جب میرے والد صاحب پر دھماکہ ہوا تھا کچھ ایسے بھی لوگ تھے گھر تھے جس میں صرف خواتین گئے تھے. تو بلوچستان کی کچھ روایت ہے کہ خواتین نکلتے نہیں ہیں، ان کا مسائل ہے. تو ہم نے کہا کہ ڈور ٹو ڈور ان کو ہم امداد پہنچائیں تاکہ ان کا جو گھر کا چولہا ہے وہ جل سکے. لیکن آج مجبوراً ہم اس جگہ پہ آئے ہیں کہ ہمارا کوئی سنتا نہیں، ہمیں کوئی مظلوم سمجھتا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں لے کر آئے ہیں کہ پورے پاکستان میں کچھ شہید ہم ہو رہے ہیں، مظلوم بھی ہم بھی ہیں. ہمارے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کیا یہ بات سر درست ہے کہ آپ نے استعفیٰ جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے دیا ہے؟ اب ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت آپ کو اپنی الیکشن کمپین میں ہونا چاہیے، آپ یہاں پر پریس کلب کے سامنے آ کر سراپا احتجاج ہے، کمپین کون چلائے گا اور اس کڑے وقت میں اس ٹائم کا انتخاب. دیکھیے جی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ مجھے اقتدار کا شوق ہے. میں سیاست میں صرف اس لیے آیا تھا کہ میں اپنے کچھ کر سکوں. میں این کا کینڈیڈیٹ ہوں تاکہ جب پارلیمان میں آپ منتخب ہو کر آتے ہیں آپ کچھ بولتے ہیں پورے پاکستان آپ کو دیکھتا ہے. میرا صرف شوق یہ ہے کہ میں منتخب آؤں. مجھے اپنے الیکشن کیمپین کا پرواہ ہے نہ ہارنا اللہ کے ہاتھ میں مجھے صرف پرواہ ہے. تو کہ آج آپ کے سامنے میں موجود ہوں، اپنے کیمپین چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تاکہ ان کو یہ دکھاؤں کہ بھائی ایک جو رشتہ ہم اور آپ یہ لوگ جو شیئر کرتے ہیں وہ شہیدوں کا رشتہ ہے اور وہ رشتہ تا قیامت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت دو بلوچ دھرنے یہاں پہ موجود ہیں، ایک دھرنا آپ نے لگائے، یہ دو دھرنے ہیں، دونوں بلوچ کی آواز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصل میں بلوچوں کی آواز ہیں. آپ بعد میں آئے ہیں، وہ پہلے آئے ہیں. عوام کیا سمجھے کہ کون اصل میں بلوچوں کی آواز ہے، کون اصل مسائل کو اجاگر کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہوتا ہے
سازش کے تحت ایک آگ کو لگایا جا رہا ہے بلوچستان میں، ایک سازش کے تحت نفرت کی بیج وہ دلوں میں لوگوں کے ذہنوں میں اجلا کون بول رہا ہے سر؟ یہ بیچ کون بول رہا ہے؟ کہ مطلب ایک زبان بولنے والے کو دوسرے زبان بولنے والے کی طرف آپ خلاف اٹھا رہے ہیں. مطلب پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف بلوچ ہی بلوچستان میں رہ سکتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں. وہ بلوچی نہیں بول سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھا کے تو سر یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ بھی ان کی مذمت کریں، ان کی تنقید کریں، ہم ادھر بھی جاتے ہیں ساتھ والے کیمپ میں وہ بھی ایسے پرتشدد جتنے بھی واقعات ان کی مذمت کریں. آپ ایک عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے، سابق وزیر ہوتے ہوئے چاہے ان سے اور ایک آواز بنے. بالکل میں نے ہر ٹائم کی ساری وہ ہے آج بھی کہا ہے، آج بھی میں اسٹینڈنگ میرا ہوئی جینیون مسنگ پرسن کو آج بھی کٹر کرنا. لیکن آپ لوگ بھی شہدا کی فیملی کے ہمارے سے آواز اٹھائیں. صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شہید فراز ویسانی کے خلاف مدمت کریں، اس کی حفاظت کریں. اس بچے کے والد شہید، اس بچے کا کیا ایک والدہ ہے، اس کا بیٹا شہید ہوتا ہے، بیٹے نے اس کے ساتھ کئی وعدے کیے، وعدہ پورا نہیں کر سکتے، کیا قصور تھا تو وہ بھی کنڈم کرے. ایک جو پرسپیکٹو ہے وہ نہ دکھائے، پوری اسٹوری دکھائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی کسی پرسن کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس میں شہیدوں کا بھی ایشو ہے. وہ شہید جو کہ پاکستانی شہید ہونے پر شہید ان کا بھی ایک بڑا آپ کی بات جمال اس بات سے تو واضح ہے کہ ایشو ہے، لاپتہ افراد کا ایشو بھی ہے، جو آپ بیان کریں وہ بھی ایشو ہے. کون ایڈریس کرے گا؟ ریاست آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے اس ایشو کو نظر آ رہی ہے؟ ریاست کو سمجھنا چاہیے. کبھی کبھار اگر ریاست نہیں سمجھتی اچھائی سے تو اس لیے زبان سمجھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کوئی ایڈریس کرے، ہماری آواز سنے، کیونکہ یہ شہادتوں کا سلسلہ آج بڑا پرانا سلسلہ ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں سنا. اس میں ہمارے سول ادارے بھی شہید ہوئے ہیں. ہمارے یہ کہتے ہیں ایک کا بیٹا شہید ہوا ہے، دکان چلاتا تھا. آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ان کو بھی سنا چاہیے. وہ بلیم کسی اور کو کریں، آپ کسی اور کو کریں، اور درمیان میں پس رہی ہے بلوچ. بلوچ قوم. اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی تو بتائیں نا آپ، اور اہم مطالبات کیا ہیں آپ کے، کب تک اٹھیں گے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں سنا جائے، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں کیوں نہیں سنا جاتا؟ ہمیں کتنے شہادتیں اور دینے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بلوچستان میں اگر بلوچ جینوسائیڈ ہے تو ہم بھی بلوچ جینوسائیڈ ہے. صرف بلوچ جینوسائیڈ نہیں، پنجابی بھی جینوسائیڈ ہے، پشتون جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے. تو ہمارے مطالبات آپ سنیں کہ ہمارے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن رکھیں کہ شہداء کی فیملیز کو بھی انصاف ملے. بہتر نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ میں ایک لاپتہ کا کیس بھی چل رہا ہے، اس میں جا کے فریق بنے اور وہاں پر جا کر فائز جیسا صاحب درخواست کریں کہ میں درخواست گزار ہوں، سابق عوامی نمائندہ ہوں اور اس وقت بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، آپ اس کیس کو ٹیک اپ کیجیے اور اس پہ کمیشن بنائیے. یہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ ہمارا جو بھی حق ہے، پروٹیسٹ ہمارا حق ہے، پیسفل رائٹ ہے. یہ لوگ نہیں، میں تو کیونکہ یہ میرا پریکٹیکل ایکٹ کی بات کروں نا. جی پریکٹیکل ایکٹ بھی ہے، ادھر بھی ہم جائیں گے، لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ادھر دوں گا. یہ خاندانوں کا فیصلہ ہے. وہ اگر یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہم یہاں نہیں آتے، یہ تو کوئی نہیں لیکن ہوتا. ان کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں چلا گیا. اب تو آپ نے ہمارا بھی احتجاج، چلا جائے گا، ہمارا بھی آپ چلا جائے گا. جائیں ویٹ گے کرتے ہیں، جائیں گے. کیونکہ چیف جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خود درخواست گزار نہیں بن سکتا اس کو آواز اٹھانے کا کوئی حق نہیں. جائیں گے اور ہم میڈیا کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ایشو دکھاتے ہیں ہمارا بھی تاکہ آپ کو تو بلوچستان لائیو کور کوریج ہو. ملی ہے ماشاءاللہ، ان کو تو 17 دن میں نہیں ملی جو آپ کو 1 دن میں ملی ہے. دیکھیں جی، یہ ایشوز تو ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن آپ لوگ بھی دکھائیں نا. آپ لوگ میں بھی تو کہہ رہا دکھائیں. ہوں کہ آپ نہیں، کو کور بلوچستان کر آپ رہے ہیں. آئیں، بلوچستان آپ آئیں، شہداء کے گھر آپ آئیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو بھی کٹر دکھائیں. کاکڑ صاحب کا یہ کہنا کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے آپ کا میرے پر فرض نہیں، آپ پر فرض ہے. ہمیں صحیح اپنے کہتے فرائض سر انجام جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں. کسی علاقے میں وہ خود بھی تو سیکیورٹی کے بغیر جو ہے وہ جا کے دکھائیں کہ بھائی یہ ہے ہم نے امن قائم کیا، آ جائیں. ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ نے امن قائم کیا ہے. آپ کسی بغیر کسی فوجی دیکھیں، کارروائی کے بغیر اگر چل سکتے امن ہیں، موو قائم کر کرنا سکتے ہیں. اتنا آسان ہوتا ہے وہ ہم کب تک کر لیتے، وہ کب تک کر لیتے. مجھے پتا نہیں ہے، آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں. لیکن سر جو سرفراز بھٹی صاحب کا اور کاکڑ صاحب کا بیانیہ یا ان کا جو موقف ہے، جو یہ ساتھ ہی مسلم پرسن کا کہنا ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ باقی ان کو کوئی ملک دشمن عناصر جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں، اور یہ جو بھی کلنگس ہوئی ہیں بلوچستان میں ان میں
ان کی فیملیز کا بھی ہاتھ ہے، آپ ان کے بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ بھی ایک ایشو ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹ پروون ہے کہ جب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مسنگ ہیں، وہ مسنگ لوگ کسی ہوٹل کے دھماکے میں بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، گوادر میں بھی ہوا تھا، کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ بھی آئے ہوئے تھے۔ کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جن سے بہتر شاید جانتے ہیں کہ وہ کلیئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں، پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہیں، انوار کا تو یہ ایشو ہے کہ کچھ لوگ تنظیموں میں ملوث ہیں جو کہ مسنگ، اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ابھی آپ الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ اور جو بلاول بھٹو زرداری کا بیانیہ ہے وہ ایک ہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بلاول بھٹو کے اور آپ کے بیانات میں فرق ہے؟ دیکھیے جی، میں ایک پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، لیکن آج یہ میں ایک موجود ہوں، ایک شہید کے فرزند کی حیثیت سے موجود ہوں میں کسی، اور یہ جو 14 فورم ہے یہ کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں، سوشل آرگنائزیشن ہم اپنے شہیدوں کے لیے آئے، کوئی سیاست نہیں۔ لیکن سر اسی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے دھرنے جاری رہے ہیں، یہ 14 فورم نے 2024 میں ہی یہ کیوں فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں آگے دھرنا دیا جائے؟ نہیں، 14 فورم ہم نے 2-3 سال پہلے بنایا تھا، اور وہی احساس سے بنایا تھا کہ کسی شہید کے جو مشکلات ہیں ہم ان کو ایڈریس کر سکیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کا ہمارا سلیم صافی کو بھی آپ نے انٹرویو دیا اور یہ والی باتیں نہیں کی اس انٹرویو نہیں، میں نے کہا تھا، یہ میں نے، آپ آن دا کانٹیکٹ کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں نے کہا انٹرویو تھا دیکھ کے بات جی کرا جی، میں نے یہ کہا تھا کہ مسنگ پرسن کا ایشو ہے لیکن بلوچستان کا سب سے بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ بھی میں کہوں گا کہ شہداء کا بھی ایشو ہے، پرائیورٹائز کریں، اور یہ گورنمنٹ کا، ریاست کا وہ ہے، فنکشن ہے کہ وہ پرائیورٹائز کرے اور ایڈریس کریں۔ جمال بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو ریلیز کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ لائیں عدالتوں میں جو سزا بنتی ہے جو کہ قانون کے مطابق ہے، یہ تو مطالبہ ہے میں آپ بھی اس پہ ایگری کریں گے؟ بالکل، میں نے ابھی بھی کہا کہ جینیون جو ہے، جینیون مسنگ پرسن ہے ان پر ہم بھی اتفاق کریں، لیکن وہ لوگ تو اگر مسنگ نہیں ہے پھر آپ کے نزدیک کتنے جینوئن کیسز ہیں لاپتہ مجھے نہیں افراد؟ پتا۔ کاکڑ صاحب نے 54 کا 54۔ اچھا جمال، اس سے قبل آپ نے ایک پریس بہت شکریہ کانفرنس کی تھی شہداء فورم کی، اور اس میں بعد میں جمال کچھ بھائی ثانی لوگ بھائی نکل صاحب کر موجود سامنے آئے تھے کئی منٹ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، کیا اس مرتبہ بھی یہ جینوئن لوگ ہیں یا اسی طرح سے آپ نے یہ لوگ پکڑ کے لائے ہیں؟ وہ آپ کو جواب مل جائے گا آپ کا ویسے کیا پلان ہے سر، یہاں پہ کتنے دن بیٹھے ہیں؟ انشاءاللہ، جتنا الیکشن تک ہمارا الیکشن بھی ہو گیا، اگر نہیں ہوئے تو پھر ہم بیٹھے ہوئے نہیں، انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، ہمارے مطالبات سنیں جائیں گے، ہماری آواز سنیں گے، پھر بھی آپ خود بھی جمال بیٹھیں گے صاحب آپ نے کہا کہ مسنگ پرسنز کیا بلوچستان کا بڑا ایشو نہیں ہے؟ آپ ادھر سے آ رہے ہیں؟ میں بلوچستان میں مستونگ سے ہوں، میں بھی آپ اچھا کے شہر سے ہوں، مجھے اچھا اچھی طرح مستونگ کا حالت پتہ ہے، میں آپ کے درد میں بالکل شریک ہوں، آپ کے والد بالکل صاحب جس طرح شہید ہوئے، آپ کا بڑا بھائی شہید ہوئے، مجھے اچھی طرح ساری چیزیں پتہ ہے۔ کیا مسنگ پرسنز بلوچستان کے سب سے بڑا ایشو اگر نہیں ہے تو پھر بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ دیکھیے جی، بلوچستان کا جو ایشو ہے انٹر لنکڈ ایشو ہے، سیکورٹی کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اکانومی کے ساتھ لنک ہوتا ہے، ہیلتھ کے ساتھ لنک ہوتا ہے، ایجوکیشن کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور وہ ایشو میرے لیے الگ ہوگا، آپ کے لیے الگ ہوگا، آپ کے لیے مسنگ پرسن کا ایشو بڑا ایشو ہے، میرے لیے شہداء فیملی کا ایشو بڑا ایشو ہے۔ تھینک یو جی۔ آپ بس